أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ ہفتے سے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو حقوق ہیں ان کا بیان چل رہا تھا۔ پہلا حق جو قرآن مجید میں سمجھایا گیا بتایا گیا وہ قرآن مجید پر مکمل اور بلا شک و شبہ ایمان لانا، سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہی۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کا جب آغاز کیا جاتا ہے سورۃ البقرہ سے تو دوسری آیت میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا یہ حق اپنے بندوں کو جتلایا اور بتایا کہ ایمان والا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی اس کتاب پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہے، بلا شک و شبہ اس کی ہر بات پر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی صفت ہی قرآن مجید کی جو بیان کی گئی ہے تلاوت کی ترتیب میں آتی ہے، ہم پہلا جملہ جو قرآن مجید کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ وہ شک آنے سے پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے، پہلا حق ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک بندہ اللہ رب العزت کے توفیق سے قرآن مجید پر کامل ایمان لے آیا، اس کے بعد اگلا حق جو قرآن مجید کا خود قرآن مجید میں ہی جتلایا گیا اور بتایا گیا اور ایمان والوں کی صفت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو زیادہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب فرمایا جن بندوں کو ہم نے یہ کتاب، یہ اللہ رب اپنی نعمت اتنی بڑی عطا فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی اتنی تلاوت کرتے ہیں جتنا اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو قرآن مجید کے الفاظ سے تر و تازہ رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو اس سے مہکائے رکھتے ہیں، منور کیے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ان کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کے باب میں جتنی احادیث مبارکہ میں آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے، اتنی طویل نماز رات کی، قرآن مجید میں خود اس رات کی نماز کا جو سب سے بہترین مقصد اور سب سے اعلیٰ مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ رات کی نماز میں قرآن مجید کی لمبی تلاوت کی جائے۔ اصل مقصد اس نماز کا یہی ہے رات کے وقت میں کہ انسان جو اللہ رب العزت کے ساتھ تنہا ہو، خلوت میں ہو، اکیلا ہو، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی خوب تلاوت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کی ایک ایک رکعت میں حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورۃ النساء، چوتھی رکعت میں سورۃ المائدہ یا سورۃ الانعام پڑھتے تھے۔ کتنی لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات صحابہ کرام کا بھی جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ رات کی جو نماز قرآن مجید کو یاد اسی نیت سے کرتے تھے، اسی مقصد سے قرآن مجید کو حفظ کرتے تھے، اور پھر جتنا یاد ہوتا چلا جاتا اس کا حق اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے تھے کہ اب رات کو اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونا ہے، دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہو کے اور ہر طرف سے یکسو ہو کے، اب نہ کسی سے کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت باقی ہے، نہ کوئی اور جو ہے وہ دنیاوی ضرورت کے لیے کوئی کلام کرنا ہے، کچھ باقی نہیں۔ تو اب اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو گئے، یہی جو قرآن مجید ہے اس کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کو سنائیں گے۔
اتنا لازمی حق سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص ہیں، انہوں نے سورہ بقرہ حفظ نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان بارے میں بات تھی کہ سورہ بقرہ یاد نہیں کر رہے خود جان بوجھ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ سورہ بقرہ کیوں نہیں حفظ کر رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت لمبی صورت ہے، تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ یاد کر لوں گا تو رات کو پڑھ نہیں سکوں گا، اس کا حق ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو، سورہ بقرہ کو یاد کرو. اور پھر مثال بیان فرمائی کہ دیکھو ایک آدمی قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے. اب حفظ کرنے کے لیے بہت زیادہ تلاوت کرنا پڑتی، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا. تو قرآن مجید کے حفظ کرنے میں یہ جو تلاوت کا عمل ہے، یہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وظیفہ ادا ہو جاتا ہے. جو آدمی حفظ کرنا چاہے گا بار بار پڑھے گا، زیادہ پڑھے گا. تو میں کہ تم قرآن مجید کو اگر حفظ کر لو گے، یاد کر لو گے اور اس کو رات کو پڑھو گے نہیں، تو تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا پھل ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. سونگیں جتنا بھی خوشبو نہیں آئے گی لیکن ذائقہ ہے بہرحال مزیدار. اور فرمایا کہ اگر پڑھو گے قرآن مجید کو رات کو کھڑے ہو کے تو اس شخص کی مثال سنگترے کی ہے کہ خوشبو بھی بہت اعلیٰ اور ذائقہ بھی بہت عمدہ ہے. تو بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے تم قرآن مجید کو یاد کرو. تو یہ بات اصل میں جو حضرات صحابہ کرام کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کو پھر جتنا یاد کیا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کا یہ حق لازمی متعلق ہوتا جائے گا کہ اب اس کو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے پھر اس میں کوتاہی ہو جائے تو اس پر ہماری پکڑ ہو. یہ چیز ان کے دل میں. تو یہ ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی کتاب کو یتلونہ حق تلاوتی، ہر وقت اس کی تلاوت کرتے، اتنا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے. اب قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت. قرآن مجید کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک بندہ کیا ہے اگر ساری زندگی ایک ایک سانس بھی قرآن مجید پڑھنے میں صرف کر دے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا قرآن مجید پڑھنے کا اس نعمت. لیکن مطلب کیا ہے کہ ان بندوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ کچھ تو حق ادا ہو جائے. تھوڑا پڑھتے ہیں پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں اتنا پڑھنے سے قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس فکر میں اور پڑھتے ہیں. دن میں پڑھتے ہیں ان کو خیال ہوتا ہے کہ صرف دن میں تلاوت کرنے سے حق ادا نہیں ہو سکتا، راتوں کو اٹھ کے پڑھتے ہیں. نماز میں زیادہ لمبی اس کی تلاوت کرتے ہیں. چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چل پھر رہے ہیں، جیسے بھی ہوں، بس ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا. حق ادا نہیں ہو تو حق ادا کرنے کے لیے اور زیادہ کرتے چلے جاتے، اور زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اللہ کے بندے. ورنہ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ قرآن مجید تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت. خود یہ جو حدیث پڑھی اس میں یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی مخلوق کے کلام پر فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی فضیلت مخلوق پر ہے. اب کوئی مخلوق کیسی ہی اعلیٰ مقام، کیسے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو اللہ رب العزت سے، تو اس کا موازنہ اور تقابل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے؟ کھڑا کیا جائے؟ کسی بات میں موازنہ کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. تو میں اتنا فرق ہے کہ مخلوق میں کسی کا کیسا بھی کلام ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت، اللہ رب العزت کے کلام کا مرتبہ اس پر اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، جتنا مخلوق میں اور خالق میں مقام اور مرتبے کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں اسی طرح کا فرق. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے قرآن مجید کی شان میں. تو قرآن مجید کی صفات میں، قرآن مجید کے خصائص میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا کبھی سیراب نہیں ہوتا، کبھی اس چیز پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں بڑھتا. جیسے کہ انسان کھا رہا ہے، کوئی بہت اعلیٰ درجے کا کھانا بھی کھا رہا ہو، انتہائی لذیذ کھانا کھا رہا ہے، آخر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، آخر اس کو وہ بے رغبتی سی ہونے لگ جاتی ہے. اگر وہی چیز جو اس کو بہت مرغوب ہے اس کے سامنے پیش کی جائے، وہ کہے گا نہیں اب مزید نہیں کھا سکتا.
ہر چیز سے انسان سیراب ہو جاتا ہے، ہر چیز سے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی محبت نصیب فرما دی، قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دیا اور قرآن مجید کی لذت نصیب فرما دی، وہ اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی لذت لگ جانے سے انسان دوسرے نیک اعمال میں کمی کرتا ہے، اس کی وجہ سے کہ بس اس کو قرآن مجید زیادہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پر ایسے راضی ہوتے ہیں، میں اس پر پکڑ نہیں کہ تم نے قرآن مجید زیادہ پڑھا تو فلاں نفل عمل وہ کیوں نہیں کیا اور فلاں ایک عمل کیوں نہیں کیا۔ خود فرما رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو قرآن مجید کی زیادہ مشغولیت نے باقی ذکر نہیں کرنے دیا اور دعا تک نہیں مانگنے دیا، جتنا وقت اللہ سے مانگنا چاہیے وہ وقت بھی وہ تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی، بس اس کا دل نہیں بھر رہا اس سے، وہ اس وقت کو بھی تلاوت میں ہی صرف کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں مانگنے والوں کو جو کچھ دیتا ہوں اسے بغیر مانگے اس سے بہتر عطا فرماؤں۔ آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، جو مانگنے والے کو بہترین سے بہترین چیز اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ اس لیے نہیں مانگ سکا کہ یہ تلاوت کر رہا تھا، بس یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ رب العزت سے کلام کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے کلام سے اپنی زبان کو بس سجائے ہوئے تھا، مہکائے ہوئے تھا، اسی میں اس کی مشغولیت تھی، تو یہ اس کے کہتے دعا ہی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر جو مانگنے والا گھنٹوں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا فرما رہے ہیں، اس کے رونے پر، اس کے گڑ گڑانے پر، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے وہ سب چیزیں عطا فرماتے چلے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے قرآن مجید، اللہ رب العزت کے شاعر میں اعظم ترین شعار ہے قرآن مجید۔ اب جو اس سے اپنی محبت کا اس طرح اظہار کر رہا ہے کہ قرآن مجید نے اسے دیگر ضروریات سے غافل کر رکھا ہے، اللہ رب العزت اس پر خوش ہو کے اس کی ضروریات پوری کرتے چلے جا رہے، اس کو عطا فرماتے چلے جا رہے۔ تو قرآن مجید کا یہ لازمی حق ہر مسلمان پر کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرے، اس پر ایمان لانے کی بات۔ اور دیکھو فائدہ اس کا کیا ذکر فرمائے کہ ایک آدمی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اس حق کے ادا کرنے سے اس کا پہلا حق بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ شاید میں کیا بات بیان فرما رہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جو اللہ کے بندے اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی تلاوت حق ادا کرنے کی فکر کر کے کر رہے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہ پکی بات ہے کہ ان کا قرآن مجید پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں گواہ ہو رہے ہیں کہ پہلی شرط پوری ہے، پہلا حق ہے ادا کر چکے، اس لیے کہ جس آدمی کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے یا قرآن مجید پر ایمان کمزور ہے یا اسے قرآن مجید کے بارے میں شک ہے، قرآن مجید اس کی زبان پر جاری کیسے ہو سکتا ہے؟ غیرت والے رب کا کلام ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق کا عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورا مانتا نہیں، پورا یقین نہیں اس کو اللہ رب العزت کی کتاب پہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتاب کے پڑھنے پر لگا دیں، اس کتاب سے محبت اسے نصیب فرما دیں اور اس کتاب کی حرص اور مزہ اس کو لگ جائے، اللہ رب العزت کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ تو میں کہ جس بندے کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، یہ پکی بات ہے، اولئک یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان بھی لا چکا ہے۔ اور جو اس قرآن مجید کے بارے میں شک میں، اولئک هم الخاسرون، وہ تو گھاٹے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جتنا تعارف ہمیں حاصل ہے وہ کون کرواتا ہے؟ قرآن مجید۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا جو تعارف ہمیں حاصل ہے وہ کس نے کروایا؟ قرآن مجید نے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جتنے بھی اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں جن کے بغیر ایک انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ سارے عقائد ہمیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن مجید سکھاتا ہے۔ بنیاد ایک شخص کے ایمان کی قرآن مجید، جس کا خود قرآن مجید کے بارے میں شک متزلزل ہو گیا، اس کا سارا عقیدہ، سارا کا سارا ایمان، سارے کے سارے اس کے عقائد، سارے کے سارے اس کے نظریات وہ تو باطل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب اس کا کس چیز پر ایمان باقی نہیں ہے سرے سے، تو وہ تو خسارے میں پڑے ہوئے لوگ۔ کامیاب لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی اس کتاب کو مانے ہوئے ہیں اور ایسا مان کے اس کو دل میں بسایا کہ اب ان کی زبانیں اس کے ذکر سے اور اس کے ورد سے سیراب ہی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ اس کی تلاوت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا،
خود قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرائض نبوت دیے گئے ان میں خود ذکر فرمائے کہ یہ جو نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجے، ان کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ داریاں ملی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرائض انہیں ملے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات انہیں ملے، ان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے، ان پر بار بار ان کی تلاوت فرماتے، ان کے سامنے خود قرآن مجید کو پڑھتے۔ تو اللہ کے بندوں کے سامنے قرآن مجید پڑھنا، پھر خلوت میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، پھر حضرات صحابہ کرام سے قرآن مجید سننا، یعنی جو جو قرینے ہو سکتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ محبت کے اظہار کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ادا کیے، سب کے سب ادا کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ آپ تلاوت کیجئے، میں تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میں پڑھوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، تو ہم آپ کے سامنے پڑھیں؟ فرمایا ہاں مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بھی سنا کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے اس کی آیات کو سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان والے صحابی، اور ان کو اس امت کا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز انہیں عطا فرمائی تھی قرآن مجید کی تلاوت، اور قرآن مجید کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے پورا قرآن یاد کیا، لکھا، اپنے پاس محفوظ کیا، ان میں ان کا نام۔ تو وہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ کر پیچھے سن رہے کہ انہیں احساس نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے ہیں۔ وہ بہت مزے سے لہک لہک کے اور بڑی خوبصورت آواز بنا کے اور اللہ رب العزت کی محبت میں، قرآن مجید کی محبت میں ڈوب کے تلاوت کر رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو کر سن رہے پورے غور کے ساتھ، لیکن یہ اہتمام کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ تلاوت سنی جا رہی، تاکہ ان کے جو ہے اس میں فرق نہ ہے، تو ان کو تھوڑی دیر بعد اس چیز کا احساس ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے قرآن مجید کو سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ میں یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے کہا کہ میں تمہارا نام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے ہمارا بندہ، اس کا قرآن آپ سنیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان کی تلاوت اللہ رب العزت کو، ان کے تلاوت میں انہماک، ان کا تلاوت میں مزہ لینا، لذت لینا، اپنے آپ کو خوب بنانا، اس کو تلاوت کرتے اللہ رب العزت کے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا نام لے کے وہی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے اور آپ اس کی تلاوت کو سنیے، سماعت فرمائیے۔ اس مقام تک پہنچاتا ہے قرآن مجید انسان، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرما دیا، اس کی دنیا، اس کی آخرت، اس کی قبر، ہر چیز کا مسئلہ بس سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے حل ہو گیا۔ دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ ابھی بات بیان کی کہ لوگ مانگ مانگ کے جو چیزیں اللہ رب العزت سے لے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے وعدے کے مطابق اس کو بغیر مانگے عطا فرما رہے ہیں کہ تو بس قرآن میں لگا رہے، ہم تجھے سب کچھ دیتے رہیں گے۔ وہ پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو دے رہے ہیں، بغیر مانگے عطا فرما رہے ہیں۔ قبر کا سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین ساتھی، متعدد روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں انسان کو جو سب سے زیادہ کام آنے والے اعمال ہیں، اس قبر کے اندھیرے میں، اس قبر کی بدبو میں، اس قبر کی آگ میں، اس قبر کی تنہائی اور تنگی میں، جو سب سے بہترین رفیق کسی انسان کا جو عمل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت۔ میں کہ قرآن مجید جو شخص کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، قبر میں یہ ایک بہت ہی حسین و جمیل شخص کی صورت میں اس کے پاس آ جائے گا، اور جیسے ایک بے تکلف دوست ہوتا ہے، بس وہ دو دوست بیٹھے ہیں اور بے تکلفی میں باتیں کر رہے ہیں، تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنا وقت گزر گیا، رات کا کتنا پہر گزر گیا، کتنی گھڑیاں چلی گئی، کتنے گھنٹے گزر گئے۔ کوئی بے تکلف اور جو ایسا اچھا دوست مل جائے، انسان اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے، بس وہ مومن اس سے باتیں کرتا رہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ سب سے بہترین رفیق میدان حشر میں اب سارے لوگ پریشانیوں کے عالم میں اپنے اعمال کے حساب سے، گرمی اور جو ہے وہ سورج سوا نیزے پر کھڑا ہوا جلا رہا ہے اور اس پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 صورتیں قرآن مجید کی بہت کثرت سے پڑھا کرے، جو پہلی 2 صورتیں بڑی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ پر میں یہ قیامت کے دن 3 شکلوں میں آئیں گی اپنے پڑھنے والوں،
کسی کے سر پہ بادل کی طرح آ جائیں گے، جیسے ایک گھٹا والا بادل ہوتا ہے کالا، اور کسی کے سر پہ اس طرح آ جائیں گی جیسے پرندے آپس میں، بہت بڑا جھنڈوں پرندوں کا، وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں پر ملا کے اکٹھے اڑ رہے ہیں، اوپر کے ان کے پروں کے مل جانے کی وجہ سے زمین پر دھوپ نہ پڑ رہی، ان کا سایہ بن جائے پورا۔ میں یہ دو صورتیں، یا جو ہے وہ ایک سائے کی طرح ان کے سر پر آ جائیں گی، اور وہ اس کی ٹھنڈک میں چلتے ہوئے میدان حشر میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، میدان حشر کی گرمی ان کو نہیں ستائے گی۔ یہ دو صورتوں کی بات۔ جو آدمی پورے قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، پورے قرآن مجید کی جو ہے وہ محبت کے ساتھ تلاوت کرے گا، اس کا کیا مقام ہوگا میدان حشر میں، اللہ رب العزت ہی جانتے، کتنی شان کے ساتھ اور کتنی راحت کے ساتھ وہ جا رہا۔ اب آگے حساب کتاب کا مسئلہ ہے، تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا حساب کتاب خود پیش کر رہا ہے، اور جو اس کو قرآن مجید کے عاشق کو وکیل کی سہولت میسر ہے، اس کی طرف سے بات کرنے کے لیے وکیل آ رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی یہ جو ہے وہ روایت عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن مجید جو ہے وہ بن کے آئے گا، سفارشی بن کے آئے گا، اور اللہ رب العزت کے حضور بات کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عمل قیامت کے دن انسان کی طرف سے حجت کرنے کے لیے آئیں گے اللہ رب العزت کے حضور۔ ایک آئے گا قرآن مجید، اور وہ آ کر کہے گا یا اللہ منعتہ النوم اللیل، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا تھا، دنیا میں میری وجہ سے رات کو جاگتا تھا، اگر حافظ تھا نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، نہیں تھا قرآن مجید کھول کے پڑھتا تھا، لیکن رات میری وجہ سے جاگتا تھا، اپنا آرام قربان کرتا تھا۔ فشفعنی فی، مجھے آج اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، یہ میری وجہ سے راتوں کو جاگا ہے، اب یہ جہنم میں چلا جائے مجھے گوارا نہیں۔ قرآن مجید کھڑا ہو کے اللہ رب العزت سے کرو۔ میں دوسرا روزہ آئے گا، نفل روزے رکھتا ہے ایک آدمی کثرت میں، روزے آئیں گے، وہ آ کے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، سارے لوگ کھا رہے ہوتے تھے، پی رہے ہوتے تھے، مزے لیتے، یہ بیچارہ اس وقت میں بھوک میں پیاس میں، گرمی برداشت کر رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، کہ یہ روزے کی جو عبادت ہے اللہ رب العزت کی محبوب، بس میری یہ زیادہ ہو جائے، تو میں نے تو اس کو زندگی بھر دن کے کھانے سے روکے رکھا، میری اس کے بارے میں شفاعت قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان، اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے ٹھیک ہے تم اس کی سفارش کرو، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب قرآن مجید اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا شعار ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کی اتنی محبوب عبادت ہے، میں جس کے حق میں وکیل بن کے آگے، گواہ بن کے آگے، بس وہ بخشا گیا، اس کا بیڑا پار۔ اب یہ میدان حشر کا مسئلہ بھی قرآن مجید حل کرا ہے۔ آگے اب جنت کے درجات ہیں، کون آدمی اپنے اعمال کے حساب سے کہاں پہنچتا ہے جنت میں۔ اب میں کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کرو، جیسے دنیا میں اچھا اچھا کر کے، اور خوب جو ہے وہ الفاظ کی درستگی اور اللہ رب العزت کا حضور، استحضار، ان چیزوں کر کے پڑھنا شروع کرو اور چڑھنا شروع کرو۔ جہاں تک پڑھتے چلے جاؤ، تمہاری زبان قرآن مجید پڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اونچے ہوتے چلے جاؤ گے، چوتے چلے جاؤ گے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں جا کر تم اپنی تلاوت ختم کرو گے، بس وہی تمہارا مقام۔ قرآن مجید ان کو بلندیوں پر لیتا چلا جائے۔ اب دیکھو دنیا سے اس نے مسئلے حل کرانا شروع کیے، اور جنت میں اونچے مقام تک پہنچانے تک قرآن مجید ایک انسان کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ جا رہا ہے، ایک ایک مرحلے پر اس کے کام آ رہا ہے، اور ایک ایک مرحلے پر اس کو دوسروں سے ایک الگ شان سے نواز رہا ہے، قرآن مجید عطا فرما رہا ہے۔ تو جس شخص نے قرآن مجید کے اس حق کو پورا کرنے کی ٹھان لی، بس قرآن مجید اس کا بیڑا پار کرے۔ بندہ کتنی کوتاہی ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے ہم سب کو۔ رمضان المبارک آ جائے تو بس قرآن مجید سے کچھ تعلق قائم ہو گیا، اس کے علاوہ بس قرآن مجید کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا مسلمانوں کا۔ وہ ایک صاحب نے ایک مرتبہ ایک تصویر لگائی کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ مصحف کہیں پڑا ہوا گھر میں، تو شہد کی مکھیوں نے چھتا بنا لیا اس پر، تو سارے لوگ اس پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور کیا کیا اس تصویر پر جو ہے اچھا چلے۔ ایک عرب عالم دین ہے، انہوں نے کہا سب لوگوں کو رونا چاہیے، یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اگر اس قرآن مجید کو اٹھاتے ہوتے، پڑھتے ہوتے، تو مکھی کہاں بیٹھتی اس قرآن مجید پر، چھتا کیسے بناتی اس قرآن مجید پر؟ یہ بنا کیسے
کہ بس قرآن مجید رکھا ہے گھر کے کسی کونے میں تو رکھا ہوا ہے. مکیوں نے کہا انسان تو کام لا نہیں رہے, انہوں نے اپنا چھتا بنا لیا. تو یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی بات نہیں, رونے کی بات. گھر گھر کی یہی کہانی ہے. خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید ایک کونے میں رکھا ہوا ہے, بس ساری زندگی رکھا ہوا ہے. اس کو کھولنے والا, اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن مجید بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, بار بار جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے, کوئی اس کو پڑھنے والا. جب رمضان المبارک آیا, تھوڑا سا قرآن مجید کے پڑھنے کا, قرآن مجید کے سننے کا تعلق قائم ہوا, اور اس کے بعد پھر مسلمان بھول گئے قرآن مجید. اب یہ قرآن مجید جیسے اللہ رب العزت کے ہاں ایک مومن کے لیے سب سے مقبول گواہ اور سب سے بہترین سفارشی ہے, یاد رکھیے, امت کے کسی بھی فرد کے لیے. یہ قرآن مجید قیامت کے دن کی سب سے بڑی شکایت بھی ہے, سب سے بڑی شکایت. اور شکایت لگائے گا کون؟ ایسی ذات ہیں جن کی لگائی ہوئی شکایت اللہ رب العزت کے یہاں رد نہیں ہو سکتی, یاد رکھو. اور جس کے حق میں, جس کے خلاف انہوں نے شکایت کر دی, اس کو کون بخشوائے گا, کون اس کے قدم چھڑائے گا, کون اس کو معاف کرے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو وہ شکایت ہے اللہ رب العزت کے حضور, وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا, قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. قرآن مجید ان کی زبانوں پہ نہیں تھا, قرآن مجید ان کی زندگیوں میں نہیں تھا, قرآن مجید ان کی مجالس میں نہیں تھا, قرآن مجید ان کی خلوتوں میں نہیں تھا, ان کی جلوتوں میں نہیں تھا. یہ قرآن مجید سے کٹ گئے تھے بالکل. نہ یہ قرآن مجید کو پورا مان رہے تھے, نہ یہ قرآن مجید کی صحیح طرح تلاوت کر رہے تھے کہ اس کا حق ادا کرنے کی ان کو فکر ہو, نہ یہ قرآن مجید کا احترام کر رہے تھے, نہ یہ قرآن مجید پر عمل کر رہے تھے, قرآن مجید کی دعوت دے رہے تھے, نہیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جس فرد کے خلاف یا امت کے جس گروہ کے خلاف یہ چیز شکایت اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دی, کون بخشوائے گا, کون اس کے قدم چھڑوائے گا؟ اور یہی قرآن اگر جو ایک مسلمان کے حق میں اس چیز کی وجہ سے اللہ رب العزت سے کے حضور آ کے سفارش کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے کہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا تھا, یہی مسلمان قرآن مجید کسی مسلمان کی شکایت لے کے آ کے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ یہ تو رات تو دور کی بات ہے, دن میں بھی کبھی مجھے نہیں اٹھاتا, یہ راتوں کو میری وجہ سے کیا جاگتا ہے, یہ دن میں بھی مجھے نہیں پڑتا تھا. اب اللہ رب العزت جیسے اس کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمانے گیا, اس کے خلاف اس کی شکایت رد فرما دیں گے. کتنا سخت معاملہ ہے قرآن مجید کا اس امت کے ساتھ. اس لیے کہ جتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی, اسی قدر اس کا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت, اسی قدر حساسیت ہے, اسی قدر یہ تعلق اور رشتہ نازک ہو جاتا جس قدر اللہ رب العزت کیا اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا. یہ قرآن مجید میں جو شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے, اس پر بھائی کئی بار بیان ہو چکا کہ ایمان دل میں جمع ہوا ہے یا نہیں جمع ہوا, ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں ٹھہرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیوں میں سے یہ بات مقرر فرمائی کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی نشانیوں کی, شعائر کی تعظیم کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان ٹھہرا ہوا ہے, جمع ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں, اللہ رب العزت کے جو شاعر ہیں, حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ میں 4 چیزوں کا مقام سب سے اونچا ہے, سب سے اونچا. ویسے شاعر اللہ بہت سارے ہیں, کثیر ہیں, اور ہر ایک سے متعلق بندوں سے سوال ہے کہ اللہ رب العزت کے شاعر کی تعظیم دل میں تھی یا نہیں تھی. لیکن میں 4 چیزیں اس میں سب سے اوپر ہیں, سب سے بلندی پر ہیں, جن کے بارے میں ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں کہیں دل میں مقام اور مرتبے میں کمی تو نہیں آ رہی, ورنہ بس ایمان کی خیر نہیں. اور میں ان 4 میں سب سے اوپر قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کی زمین, اس کائنات میں, اس زمین پر سب سے بڑی نشانی, سب سے زیادہ قرب والی نشانی اللہ رب العزت و قرآن مجید. جس انسان کے دل میں قرآن مجید کی تعظیم نہیں, قرآن مجید کا احترام نہیں, قرآن مجید کا ادب نہیں, اس کا دل تقوی سے اور ایمان کی حقیقت سے خالی ہے. اب ایک تو ظاہری تعظیم ہے, سب مسلمان کرتے ہیں, قرآن مجید کو بلند اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, قرآن مجید کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے, قرآن مجید کی طرف پشت نہیں کرتے, یہ تعظیم کا اظہار ہے, اور ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں یہ کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام سے یہ سنت چلی آ رہی ہے.
یہ کوئی اس زمانے کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کے اندر بس دلوں میں کچھ بیماریاں ہیں, وہ ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے کہ ظاہری تعظیم کو کوئی چیز نہیں سمجھتے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے مقام والے شخص ہیں اس امت میں. ان کے بارے میں روایات میں کہ جب بھی قرآن مجید کو تلاوت کے لیے اٹھاتے تھے تو پہلے اس کو چومتے, سینے سے لگاتے. فرماتے عہد ربی و منشور ربی عز و جل, یہ میرے رب کا عہد ہے, میرے رب کا دستور اور منشور ہے جو اس نے ہمیں دیا پڑھنے. تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے ساتھ اپنی محبت کا, تعظیم کا اور عظمت کا اظہار ایک مسلمان کے لیے ضروری. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی یاد کہ جب بھی قرآن مجید اٹھاتے سر پہ رکھ کے دیر تک اس کو بیٹھے رہتے اور کہتے کہ کلام و ربی, کلام و ربی, کلام, یہ تو ہمارے رب کا کلام ہے, ابھی ہماری زبانوں پر جاری ہوگا. ہماری کتنی بڑی سعادت ہے, خوش قسمتی ہے کہ کلام ہمارے رب کا ہماری زبانیں پڑھیں گے. تو پڑھنے سے پہلے اس طرح اس کی عظمت کا اظہار اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کی عظمت کا اظہار کہ بہت بڑی نعمت ہے, ہم بندے کیا تھے کہ ہمیں یہ ملتا, اور اس کے بعد اس کو کھول کے اس کو پڑھتے. قرآن مجید کو اسی عظمت میں یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ جب اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ, بالکل آواز بند ہو جائے تمہاری قرآن مجید کے سامنے. کہ ادھر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے, ادھر انسان کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے اور اپنے کاموں میں مشغول ہے, اپنی ضروریات میں مشغول ہے, اپنے لہو و لعب میں مشغول ہے. ایک مومن کی یہ شان نہیں, مومن کی شان یہ, مومن کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو ایسے ہو جاؤ جیسے بے جان اور بے روح جسم ہوتا ہے جس میں حرکت نہیں ہوتی بالکل, اور کان, دل, دماغ, ہر چیز اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جا رہا ہے. کوئی اور حرکت نہیں ہو سکتی, کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. نماز میں ہو, نماز سے باہر ہو, تلاوت کی آواز کان میں پڑے, انسان کی حرکات کو سکون آ جانا چاہیے. قرآن مجید میں خود اس چیز کو بیان فرمائیں. تو یہ ساری چیزیں شاعر اس کی قرآن مجید کی تعظیم میں ہیں کہ شاعر اللہ میں سب سے اوپر کے درجے پر. لیکن آپ سوچئے کہ کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھتا نہیں, جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دے کر 4 ذمہ داریاں اس کے حوالے سے سپرد کی گئیں, جن میں پہلی بات یہ ہے یتلو علیہم آیاتی, کہ پڑھنا ہے اس کو قرآن مجید کو. ایک مسلمان قرآن مجید کو پڑھتا نہیں, قرآن مجید کو سیکھتا نہیں. اور قرآن مجید کے لیے ایک تلاوت کے لیے حکم کیا ہے, رتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو بنا سنوار کے پڑھو, جیسا اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ویسا پڑھو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا, تو جیسا عرب کا لہجہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا اسی طرح پڑھا جائے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. یہی قرآن مجید کا سیکھنا لازم ہے ہر مسلمان. اب بتائیے کہ ایک مسلمان قرآن سیکھتا نہیں, وہ قرآن مجید کو چومتا رہے, قرآن مجید کو سر پہ رکھتا رہے, وہ اس قرآن مجید کی عزت کر رہا ہے, یہ قرآن مجید کی شکایت ختم کر رہا ہے, اس کے ساتھ تعظیم کا اظہار کر رہا ہے. اس کو ساری زندگی وقت نہیں ملا کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ٹھیک کر لیتا. قرآن اور اللہ تعالیٰ کا کیسا معجزہ ہے قرآن مجید میں. آپ دیکھیے دنیا میں کتنی ایسی زبانیں جو لوگ بولتے ہیں, ان زبانوں میں یعنی زبان بولنے والوں پر ایسے کوئی قدرتی بات ہے کہ عربی کے بعض الفاظ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتے. آپ کتنا بھی طوطے کی طرح رٹوائے وہ نہیں بولتے. جیسے ہمارے ترکی لوگ ہیں, یہ کاف نہیں بول سکتے جو چھوٹا کاف ہے. آپ کسی ترکی کو بچپن سے اس کی تعلیم شروع کریں, بوڑھا ہو جائے اس کی زبان سے کاف نہیں نکلے گا, وہ کاف کو چے بولتے ہیں. لیکن یہی آدمی قرآن مجید جب اٹھائے گا, تلاوت کرنا شروع کرے گا, اس کی زبان پہ کاف جاری ہو جائے گا, وہاں وہ یہ نہیں پڑے گا. کتنے بہترین قاری قرآن مجید کے ترکوں, اور پھر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرنے لگیں گے, اس میں ان کی زبان سے کاف نہیں نکلے. حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء, ان کے بڑے بڑے محدثین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جب پڑھا رہے ہوتے تو ان میں لفظ کاف آتا ہے نا, بڑی مشکل سے کوشش کرتے کہ کاف نکلے, تھوڑا سا چے ہی نکلتا. وہ ایسے کاف اور چے کے درمیان میں کوئی چیز بن جاتی ہے, پورا کاف نہیں نکلتا. لیکن یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرے گا, اس کے منہ سے کاف نکلے. یہ قرآن مجید کا زندہ, دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا حافظ ہے یا نہیں بولنے والوں. آپ اس کو عربی کا کوئی اور ایک جملہ اس طرح رٹوا کے دکھا دے, کبھی بھی اس کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ عربی زبان میں اس کو ادا کر سکے. عربی الفاظ ہی ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. لیکن کوئی زبان بولنے والا آدمی ہے, دنیا کے کسی دور دراز کسی خطے میں رہنے والا آدمی ہے, جن کی زبان کی عربی زبان سے ذرا برابر بھی مناسبت نہیں, لیکن اگر اس نے قرآن مجید سیکھا ہے, قرآن مجید اس کی زبان پر صحیح صحیح جاری ہو جاتا.
اس کے باوجود ایک مسلمان کو ساری زندگی فرصت نہیں ملی کہ وہ یہ قرآن مجید کا عین قاف یہ ٹھیک کر لیتا. اس نے قرآن مجید کی عزت کی، اس نے قرآن مجید کا احترام کیا، اس نے قرآن مجید کی عظمت کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. اور اب تلاوت کرے گا بھی اگر اس حالت میں تو اب عربی میں تو نہیں پڑھ رہا قرآن مجید، کس زبان میں پڑھ؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہی فرمایا، رتل القرآن ترتیلا. سارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن مجید کی ایک تجوید ہے جو بہت مختصر سی ہے. عربی زبان کے تھوڑے سے حروف تاجی ہیں، کوئی شخص بھی اگر بیٹھ جائے 1 ہفتہ نہیں لگتا، 1 ہفتہ بہت مبالغے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 1 گھنٹہ روزانہ لگائیں 1 ہفتہ نہیں لگتا، عربی کے سارے الفاظ زبان سے صحیح ادا ہونے لگ جاتے ہیں. حروف تاجی کم از کم قرآن مجید صحیح پڑھنا تو آ جاتا ہے تلاوت. اس کے بعد اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کی عظمت اور عزت کر کے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اب قرآن مجید اپنا سینہ کھولے گا، اب قرآن مجید اپنا نور جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اب یہ ایک مسلمان کو ساری زندگی قرآن مجید کا یہ اتنا ایک چھوٹا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی فرصت نہیں ملی، تو قرآن مجید باقی حقوق کہاں اس کے ادا کرنے کا، کہاں اس کے حق میں وکیل اور گواہ بن کے آئے گا، کہاں اس کی ایمان کا تقاضا پورا ہوگا، تلاوت کا حق پورا ہوگا، قرآن مجید کی عظمت اور احترام کا حق پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ قرآن مجید کے یہ 3 حقوق ہو گئے، 3 ترتیب بار یاد رکھیں. قرآن مجید پر پورا ایمان لانا ہے، اس کی کسی بات میں شک نہ ہو، کسی بات میں بھی، کسی چیز کی وجہ سے بھی. ساری دنیا کھڑے ہو کر ایک بات کہے الگ، قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، ایک مومن کے دل میں ذرہ برابر اتنی بات بھی نہ ہے کہ میں تحقیق کروں گا ایسا ہے یا ویسا نہیں، جیسا قرآن نے کہا ویسا ہی ہے. یہی تقاضا ہے ہر مومن سے، لازمی تقاضا ہے قرآن مجید. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق، قرآن مجید کی تلاوت کی حرص اپنے اندر ایک انسان پیدا کرے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ حق ادا کرنا ہے جیسا ہم سے ہو سکے گا. ہو نہیں سکتا، لیکن ایک مسلمان کی اپنی فکر یہ ہو کہ حق ادا کرنا ہے تو وہ حق ادا کرنے والوں میں اللہ رب العزت کیا لکھا جا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کے، قرآن مجید کے احترام کے جو ظاہری تقاضے ان کو ایک مسلمان پورا کرے، اس لیے کہ قرآن مجید شعائر اللہ میں اعظم ترین شعار ہے اللہ رب العزت کا، اور شعائر اللہ کی تعظیم کے بغیر جو ہے وہ ایمان دل میں جگہ نہیں پکڑتا. انشاءاللہ باقی حقوق کا ذکر آگے کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.